باعث سعادت ہے کہ آج میں اس بابرکت اجتماع میں حضرت قاری صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا اور انتہائی خوشی اور مسرت ہے، دل کی گہرائیوں سے میں ان عزیز حفاظ اور قراء قاری حضرات کی دستار فضیلت پر، کامیابیوں پر ان کو قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ تمام حافظ، تمام قاری جو اس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے اور سرمایہ ہے۔ قاری صاحب کا فیض، ہمارے محترم قاری صاحب کا یہ فیض ہے، اور ان کے صاحبزادہ مدثر رسول سلمہ اللہ و حافظہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ اس دین کی اس اہم خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور اس ادارے کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ اصل تو یہ فیض ہمارے محترم زینت القراء قاری غلام رسول صاحب کا فیض ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ قاری صاحب کا یہ علمی فیض لاہور تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے۔ ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ اور ان سے نسبت رکھنے والے، ثانوی ادب طے کرنے والے، شرف تلمذ حاصل کرنے والے عزیز طلباء، ان کے صرف پاکستان ہی میں نہیں، موریشس میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، دنیا کے بیشتر حصوں میں ان کے شاگرد، قاری صاحب، قاری غلام رسول صاحب کے شاگرد دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں میں قرآن مجید و فرقان حمید کی خدمت، دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ یہ قاری صاحب کا فیض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو جاری و ساری رکھے، تا قیامت جاری و ساری رکھے، قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محترم زینت القراء قاری غلام رسول صاحب نے مختلف مقامات پر قرآن مجید و فرقان حمید کے تعلیمی مراکز قائم کیے، جن میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور ان کے شاگرد دنیا کے اکثر و بیشتر مقامات پر دین کی خدمت اور مسلک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم دینی کام ہے۔ قاری صاحب کی ترجمہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اس کے ساتھ جو ترجمہ ہے انگریزی زبان میں، پھر اردو زبان میں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد ملت، مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی محدث نور اللہ مرقدہ کہ جن فیوز و برکات کو قاری صاحب پھیلا رہے ہیں، اس کی خوشبو سے الحمدللہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کی اپنی جادو بھری آواز میں، سحر آفری آواز میں بھی اس نعت شریف کو پڑھتے ہیں، اس سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سننے والوں کے دلوں میں جو مؤذن ہوتے ہیں، جس طرح یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو نعت شریف کی تلاوت سے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنی تلاوت سے پھیلا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی سعادت جن بچوں نے حاصل کی، ان سے میں صرف ایک بات یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا
حفظ کرنا مشکل بھی ہے اور مشکل نہیں بھی ہے۔ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ آدمی اس کو حفظ کرے اور حفظ کرنے کے بعد اس کی تلاوت کو چھوڑ دے تو بڑا مشکل مرحلہ آ جاتا ہے اور بڑا ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو شخص حفظ قرآن کریم کرے، قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اس کی تلاوت کو چھوڑ دے اور بھول جائے، اندیشہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے اور بہت بڑی اللہ رب العالمین کی جانب سے گرفت ہے۔ اور ویسے بھی میں دو تین واقعات تو بڑے طویل ہیں اور لمبے ہیں، لیکن ایک بات خصوصیت سے عرض کرتا ہوں۔ قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قادری مدنی نور اللہ مرقدہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کے عظیم المرتبت خلفاء میں سے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں 111 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی خدمت میں حاضر تھا تو بات اس پر ہو رہی تھی کہ حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے وہی حفظ کر پاتا ہے، اس کا حفظ کرنا آسان بھی ہے، پھر اس حفظ کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ روزمرہ کی تلاوت ہو اور سال کے سال پھر اس کو سنائے تو پھر یہ قرآن جو ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، پھر آدمی بھولتا نہیں ہے، اور بھول جانا اس کا یہ بہت بڑی خدا کی طرف سے پھٹکار ہے۔ اس پر بات ہو رہی تھی، حضرت نے فرمایا کہ میں جو بڑے طویل العمر تھے اور مختلف تجربات حضرت کی زندگی میں ہوتے رہے، تو حضرت ارشاد فرمانے لگے کہ ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ فلاں صاحب جو ہیں ان کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہیں گے صاحب ان کی نظر کا وقت ہے اور روح قبض نہیں ہو رہی ہے، کئی روز سے تڑپ رہے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، سکرات موت جس کو کہتے ہیں، روح نکلتی ہے نہیں بھی نکلتی، جھٹکے لگتے ہیں پھر ویسی ہو جاتا ہے، پھر جھٹکے لگتے ہیں پھر ویسی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا شدید وقت ہوتا ہے آخری وقت، سکرات موت جس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بعض کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ میں، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں موت کے سکرات سے۔ یہ آخری وقت میں جب عزرائیل روح کو قبض کرتے ہیں تو جسم سے جان کو نکالتے ہیں، تو وہ سکرات موت کا وقت ہوتا ہے، اس میں پورا جسم ہل جاتا ہے، اس لیے کہ روح کو قبض کرتے ہیں، سارے جسم سے پیر کے ناخن سے نکلنی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے گوشت میں سے کسی چیز کو نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں، سوئی ہو کوئی اور چیز ہو تو گوشت میں جمی ہوئی ہو، جب اس کو نکالیں گے تو گوشت میں سے تکلیف ہوتی ہے، یہی صورت پیدا ہوتی ہے، روح کو نکالتے ہیں جس میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ صاحب موت و حیات کی کشمکش ہے، آپ ذرا چل کے کچھ پڑھیں کچھ دعا کریں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اور بھی کچھ اللہ کے نیک بندے وہاں آئے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کے نیک بندے جو وہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی دعا کی۔ تو سبب معلوم کیا، میں نے کہا کہ بھئی تم حافظ قرآن ہو، خود پڑھتے رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پوچھا اور لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل بھول گیا تھا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، قطب مدینہ حضرت اقدس مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سکرات موت کا سبب یہی تھا، روح قبض جاکنی کا جو وقت تھا، جاکنی جس کو کہتے ہیں، سکرات کو جاکنی، وہ جاکنی کا جو وقت تھا اس میں شدت اور روح قبض ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں پھر ٹھہر جاتے ہیں، اس کے سبب یہی تھا کہ اس نے قرآن مجید و فرقان حمید کو پڑھا اور اس کو بھلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ویسے بھی مفسرین نے لکھا اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے
جس شخص نے قرآن کو پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا، من کان فی هذا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھ والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہم نے تجھ کو آیات طیبات دی تھی، تو نے اس کو بھلا دیا، ہم نے بھی تجھ کو بھلا دیا۔ تو قیامت کے دن حفظ قرآن کو بھولنے والا اندھا ہو کر اٹھتا ہے، اور جس کو یہ سعادت میسر ہوتی ہے قرآن مجید و فرقان حمید کی، اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اگر تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے، اور دنیا سے جب وہ اٹھتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھنا شروع کرے گا، پڑھتا رہے گا، ہر آیت پر اس کے مرتبے بلند ہوتے رہیں گے، پڑھتا جا اور اپنے مرتبے حاصل کرتا جا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے مرتبے بلند ہوں گے، ایک آیت پڑھتا جاتا ہے مرتبے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو حفظ کی سعادت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس حفظ کو باقی رکھنا، اس کو برابر اس پر مداومت کرتے رہنا، خیر الامور، سب سے بہترین امر وہ ہے، خیر الامور ما دام ادیم علیہ، سب سے بہتر کام وہ ہے نیکی کا کہ آدمی جس کو کرے تو ہمیشہ اس کو کرتا ہی رہے، کرتا جا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے مرتبے بلند ہوں گے، ایک آیت پڑھتا جاتا ہے مرتبے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو حفظ کی سعادت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس حفظ کو باقی رکھنا، اس کو برابر اس پر مداومت کرتے رہنا، خیر الامور، سب سے بہترین امر وہ ہے، خیر الامور ما دام ادیم علیہ، سب سے بہتر کام وہ ہے نیکی کا کہ آدمی جس کو کرے تو ہمیشہ اس کو کرتا ہی رہے۔ یہ نیک، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ کلام اللہ رب العالمین سینے میں اتار دے اور پھر اس کو آدمی پڑھتا ہی رہے اور اس کی برکتوں سے محروم نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کی عمر و برکت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے دین کی خدمت لے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ کی اس دعا پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف پڑھو، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید و فرقان حمید کا سننا پسند تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَعَلَيْكَ أُنزِلَ، میں پڑھوں، یہ تو آپ پر اترا ہے۔ تو حضور میں تو میں کیا پڑھوں گا، اترا تو آپ پر ہے، میں کس قابل ہوں۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں حدیث شریف سنا رہا تھا، توجہ سے ذرا طلبہ سے عرض کروں گا کہ توجہ سے سن لیں، شاید کسی وقت کام آ جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھو، وعلیک انزل، اقرا، احب ان اسمع من غیری، اپنے سے علاوہ بھی دل چاہتا ہے کہ سنوں، تم مجھے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود بہترین قاری تھے، حافظ بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں جو 7 قراء ہیں ان میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ ہیں، اور بے شمار قراء نے ان کی سند جو ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ پر ختم ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ نے تلاوت فرمائی، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی تلاوت ہو رہی تھی، جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حدیث شریف میں آتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، قف، ٹھہر جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود ٹھہر گئے، مگر وہ آنکھ بند کیے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، اس لیے کہ حضور کے دربار اقدس میں تھے تو گردن جھکائے ہوئے تھے۔ صحابہ اسی طرح ادب کرتے تھے، گردن جھکائے ہوئے خاموش بیٹھے رہتے تھے، گردن جھکائے ہوئے پڑھتے رہے۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا بس اب ٹھہر جاؤ، تو
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، رو رہے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کیا عالم ہوگا اس وقت کا میدان محشر میں کہ اے محبوب جب ہم آپ کو لائیں گے وہاں میدان محشر میں۔ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے گواہ آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ تمام امتوں پر گواہ ہوں گے۔ اس پر حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنسو تھم نہیں رہے تھے، میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا دعا مانگو۔ معلوم وہاں کی تلاوت قرآن کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے مسند الفردوس میں، امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو ختم قرآن کے وقت جب دعا ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بعض روایات میں 60,000 بھی آتا ہے، بہرحال زیادہ سے زیادہ 70,000، کم سے کم 60,000۔ حضور پر تطبیق ہو گئی تھی روایات میں۔ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60,000 فرشتے جب ختم قرآن ہوتا ہے، ہم بے شمار لوگ ہیں ختم قرآن شریف کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، یا باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر لگ جاتے ہیں۔ جیسے ختم قرآن ہوتا ہے مسجد میں، شبینہ ہو رہا ہے مسجد میں، نوافل ہو رہی ہیں، تراویح ہو رہی ہیں، ختم قرآن کے بعد دعا ہو رہی ہے تو خاص توجہ نہیں دیتے دعا میں، ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں یا اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ختم قرآن ہوتا ہے اور لوگ دعا مانگتے ہیں ختم قرآن کے بعد تو اس دعا پر 60,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جس دعا پر 60,000 فرشتے آمین کہتے ہو اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ حضور پرمود سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود سے کہ دعا مانگو، تو سبحان اللہ وہ دعا یاد رکھیے گا۔ اور جب موقع ملے تب طلبہ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ قاری صاحب نے فرمایا کہ کچھ نصیحت کیجیے، تو کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بھی اس کو روایت کیا۔ دعا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا دعا مانگو، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ، عبداللہ بن مسعود دعا فرما رہے ہیں اے اللہ، اور اس دعا پر آمین کہنے والے خود حضور تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس دعا پر آمین حضور فرما رہے ہوں اور 60,000 فرشتے پھر دعا میں شامل ہوں اور ایمان آمین کہہ رہے ہوں، اس کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ دعا ہمارے لیے تلقین فرمائی کہ قرآن پڑھو اور دعا مانگو، پھر اس کی قبولیت کا اندازہ لگاؤ۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا جو ہمیشہ رہے، یعنی میں بے ایمان ہو کر نہ مروں، اور یقیناً آدمی بے ایمان ہو کر نہیں مرتا، اس عقیدے کے ساتھ اگر رہے، جیسے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت مولانا شاہ مرزا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے ایمان دیا، حضور کے روضہ مبارک پر واپسی میں کھڑے ہوئے یہ دعا فرمائی، تو نے ایمان دیا اور تو نے اسلام دیا اور تو نے جماعت میں لیا۔ کیا پیاری بات ہے، تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، یعنی اسلام حضور سے ملا اور حضور کی جماعت میں ہم شامل ہوئے، اہل سنت و جماعت، رسول اللہ کی جماعت۔ تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا اور تو نے جماعت میں لیا، تو اے کریم اب کہیں پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ کریم دینے والا، کرم کرنے والا، وہ آدمی کم ظرف ہے جو دینے کے بعد لے لے یا دینے کے بعد تانا دے دے۔ صاحب ظرف وہ ہے جو دینے کے بعد بھول جاتا ہے، دے دیا بس دے دیا، وہ باقی رہتا ہے پھر اس کے پاس، اس سے استفادہ کرے، ابھی اس کی قسمت ہے۔ تو اے کریم اب کہیں پھرتا ہے عطیہ تیرا، آپ تو کرم والے ہیں، ایمان آپ نے دیا، اسلام آپ نے دیا، جماعت میں آپ نے اپنی مجھ کو لیا۔ اب ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ میں بے ایمان ہو کر مروں اور آپ کی جماعت سے باہر ہو کر مروں۔ اے کریم اب کہیں پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں دعا ہو رہی ہے، اللہم انی اسألک، اور سبحان اللہ دعا بھی ہو رہی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اللہ کے محبوب کے حکم پر ہو رہی ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، ایمان میں ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہوں،
وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور اے اللہ جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہونے پائیں، یعنی جو نعمت دی ہے، آنکھ کی نعمت ہے، جسم کی نعمت ہے، چلنے پھرنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی قوت ہے، طاقت ہے، نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں. تو یہ سب نعمتیں جو تو نے عطا فرمائی ہیں، ایمان بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، بچے بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، قرآن کی بھی نعمت ہے، پڑھنے کی بھی، یہ سب نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں جو تو نے عطا فرمائی ہیں یہ مجھ سے واپس نہ لی جائے، یہ ختم نہ ہو، مجھ پر نعمتیں اترتی ہی رہیں اور ختم نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ تیرے خزانے میں عرب کوئی کبھی نہیں ہے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، پہلی دعا ایمان کی، ونعیما لا ینفد، نعمتوں کے باقی رہنے کی، ومرافقت، سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ کیا کیا بات ہے، ومرافقت نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، جنت خلد میں ہمیشہ رہنے والی اس جنت میں اعلیٰ ترین مقام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو اے اللہ تو مجھے حضور کے ساتھ ہی وہاں جگہ عطا فرما دے. مرافقت، اے اللہ تو مجھ کو حضور کی رفاقت اعلیٰ جنت الخلد میں عطا فرما. تین دعائیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی، حضور نے اس پر آمین کہی اور 60,000 فرشتوں نے آمین کہی. یعنی قاری قرآن، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والا حافظ قرآن، اور وہ بھی مسلمان جو نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگیں کہ کوئی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ باقی رہے، ایمان جو عطا ہوا ہے دربار مصطفیٰ سے وہ باقی رہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جنت میں، اللہ کے محبوب کے زیر سایہ ہم حضور کے دربار میں حاضر باش رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم والہ مجھ کو بھی، مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی، اور آپ سب کو ہمیں عمل